حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ تھا جس نے پوری دنیا کو عدل کا سبق دیا۔ حضرت عمر فاروق ایک ایسا حکمران جو تاریخ میں امر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے طاقت کو انصاف کے تابع کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق وہ خلیفہ تھا جو قیامت تک مثال بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب وہ ہیرو تھا جس نے پوری دنیا کو اسلام کے سنہرے اصول سکھائے تھے۔ The most powerful leader in the history، حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں اسلامی لشکر کی فتوحات۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کے ساتھ دوسرے دن کی لڑائی کا ذکر کریں گے۔ اگلے دن علی الصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کی مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کی۔ ایرانی بھی میدان میں آ گئی۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدم الحبش پر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ افسر تھے اور وہ 1000 کا مقدم الحبش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ کے میدان پر پہنچ گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہمن جادویہ آئے۔ دونوں طرفین سے حملہ آوری شروع ہو گئی اور جوہر دکھائی گئی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے بہمن جادویہ ہلاک ہوا۔ اس کے بعد کئی مشہور و نامور ایرانی بہادر میدان میں نکل آئے اور مقتول ہوئے۔ آخر کار رستم نے عام حملے کا حکم دیا اور بڑے زور شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ نے ہمدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنے 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک ایک کے بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلامی داخل ہوتے اور ایرانی اس طرح پائے میں قومکی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی۔ مسلمانوں نے اپنی اونٹوں پر بڑی بڑی جولے ڈالے، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح محب نظر آتے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ بتکنے لگے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچنا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو ان کی مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج 1000 مسلمان اور 10000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسری روز حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کی دفن کرنے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد مجرموں فوجی میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابلے ہوئے۔ مرہم پٹی کر ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن قعقاع رضی اللہ عنہ و عاصم رضی اللہ عنہ نے مل کر پہلے سفید پر جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا اس پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ پہلے سفید کے مار جانے کے بعد ایک اور ہاتھی حملہ پہلے سفید کے مارنے جانے کے بعد ایک اور ہاتھی زیر حملہ ہوا تو وہ میدان سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجا اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا اگر وہ خود ایرانیوں کے لیے نقصان رسا ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور و شور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جنگ جاری تھا
آج بھی بڑے زور شور کی لڑائی شروع ہے اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئی اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئی۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور غول اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ پوری کیفیت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو سکتی تھی نہ رستم کو، غرض یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کی شور و غل میں حضرت کعکا رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو اور رستم کو زندہ گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں اثر نو طاقت پیدا کر دی گئی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تک کر چور چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلہ کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے اکٹھا کیا۔ بڑے زور شور سے تلوار چلنے لگی۔ حضرت کعکا رضی اللہ عنہ کی رکابی فوج لڑتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت زریں پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور عیسائی فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ اسلامی حملہ کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگ نکلا۔ حضرت ہلال بن اقلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے پرچہ کا وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگ پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کی ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان سے بھاگ نکلے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ حضرت زرار بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رفش کاویہ ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل 6,000 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رستم کا تمام سامان واصلہ ہلال بن اقلمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کعکا و شرجیل رضی اللہ عنہ کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان سے پہلے حضرت زیرہ بن حیوطہ ایک دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جل نوس مفروروں کو روک روک کر مجتمع کر رہا تھا۔ حضرت زیرہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے تمام مال و سامان پر قبضہ کر کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا احکامہ فروغ ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار تر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کی کاشت کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینہ میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا، اس کی طرف لب کے قریب پہنچ کر دریافت کیا، کون ہو، کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور میں خوشخبری لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنا شروع کی اور شاہ سوار رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سناتا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینہ میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر سلام علیک کرتا ہے۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔
یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار چلے جاؤ۔ اسی طرح گھر تک آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر اثر تقریر فرمائی۔